نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ 6 دسمبر 2019 کو الجزیرہ چینل کے ایک پروگرام افرنٹ میں پاکستان کی وزیر برائے انسانی حقوق محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کا ایک انٹرویو نشر ہوا۔ اس انٹرویو میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بات ہوئی، پاکستان میں ہندو، مسیحی، شیعہ، ہزارہ اور احمدیوں کے بنیادی انسانی حقوق کے پامالی کے حوالے سے پروگرام کے میزبان مہدی حسن صاحب نے سوالات کیے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال ایک وسیع موضوع ہے اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے ان انٹرویو میں ان سوالات جو ہوئے مہدی حسن صاحب نے ان سے کیے، اس میں کچھ دعوے کیے۔ آج کے اس پروگرام میں ان دعووں کا کچھ جائزہ لوں گا۔ پہلے سوال کے جواب میں شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ احمدیوں کو سیاست میں حصہ لینے کے تمام حقوق حاصل ہیں، وہ چاہیں تو غیر مسلموں کی سیٹوں پہ لڑ سکتے ہیں۔ ان کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن اس بارے میں واضح نہیں ہے۔ ناظرین، آئین پاکستان کے مطابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی عام سیٹوں پر پاکستان کا کوئی بھی شہری انتخاب لڑ سکتا ہے جس کی عمر 25 سال سے زیادہ ہو، اس کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہو اور اس میں مذہب، فرقہ یا مسلک کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن احمدیوں کی سیاسی آزادیوں کے متعلق بات کرتے ہوئے شیریں مزاری صاحبہ نے صرف غیر مسلموں کی سیٹوں کے متعلق کہا کہ وہ انتخاب لڑ سکتے ہیں اور اس پہلو کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان کے نزدیک عام نشستوں پر احمدی کیوں انتخاب نہیں لڑ سکتے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ ہر میدان میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال سیاسی حقوق کے ضمن میں بھی ہے۔ انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لینا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، انتخابات میں ووٹ ڈالنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہر پاکستانی شہری کا یہ حق بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ وہ ان انتخابات میں آزادانہ طور پر جس امیدوار یا پارٹی کو چاہے اسے ووٹ دے۔ لیکن احمدیوں کو اس حق سے محروم کی رکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے احمدی اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں، لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے سامنے حقیقت رکھوں کہ کیوں پاکستان میں احمدی جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیتے یا نہیں لے پاتے۔ اس وقت پاکستان میں 2 ووٹر لسٹیں بنتی ہیں۔ ایک لسٹ میں مسلمان، ہندو، سکھ، پارسی، غرض ہر مذہب کے ماننے والے شامل ہیں، اور ایک دوسری ووٹر لسٹ ہے جس میں صرف احمدیوں کے لیے الگ ووٹر لسٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اور میں آپ کو اس وقت دکھاتا ہوں اسکرین پہ کہ احمدیوں کی ووٹر لسٹ اور اس میں فرق کہاں ہے۔ ایک ووٹر لسٹ ہے جس میں مسلمان، مسیحی، ہندو، سکھ سارے شامل۔ اچھا، اور جو احمدیوں کی ووٹر لسٹ ہے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے قادیانی مرد یا قادیانی خواتین۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر روا کے ایک علاقے کی ووٹر لسٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، اب یہ دوسری لسٹ دیکھیں جس میں ووٹر لسٹ پہ لکھا گیا ہے قادیانی مرد، اور اسی طرح احمدی خواتین کی ووٹر لسٹ کے اوپر لکھا گیا ہے قادیانی عورت۔ سوال یہ ہے کہ یہ تفریق کیوں؟ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب جس میں مسلمان، مسیحی، ہندو اور دوسرے ایک لسٹ میں شامل ہوں اور احمدیوں کے لیے الگ ووٹر لسٹ آپ بناتے ہیں، اس امتیازی سلوک کی وجہ سے احمدی اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیتے۔ احمدیوں کو تو مطالبہ یہی رہا ہے کہ حکومت سے کہ دیگر پاکستانیوں کے جو سیاسی حقوق ہیں ان کو بھی وہی حقوق دیے جائیں، کیونکہ یہ شہری حقوق ہے، ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ ان معنوں میں کہ ہر مذہب کے پیروکار کو یہ شہری حقوق حاصل ہونے چاہیے کسی قسم کے عقیدے کے اختلاف کے بغیر۔ ناظرین، آئین کے آرٹیکل 51 میں یہ تفصیلات درج ہیں کہ پاکستان میں کون شخص ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اس میں عقیدے کا، مذہب کا، مسلک کا کوئی تعلق نہیں۔ ووٹ کے حق کا تعلق مذہبی نظریات سے نہیں ہے۔ ناظرین، اس انٹرویو میں محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ احمدیوں کو پاکستان میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہر قسم کی آزادی حاصل ہے۔ اچھا، اب یہ جو آزادی ہے یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 20 گارنٹی کرتا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا۔ اگر تو محترمہ وزیر صاحبہ یہ صرف یہ کہتی ہیں کہ احمدیوں پہ قانون میں چونکہ پابندیاں ہیں اور وہ ان پابندیوں پہ اندر رہتے ہوئے عمل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں چلیں کچھ آ جاتی۔ لیکن انہوں نے تو بلند و بانگ دعویٰ کر دیا کہ احمدیوں کو پاکستان میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل جو ہے بالکل برعکس ہے۔ آپ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کو دیکھیں،
اس کی روح سے احمدی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ مسلمانوں سے وہ ان کی وہ مشابہت ظاہر ہوتی ہے. میں آگے چل کے آپ کو اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 کا. آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے قانون، امن عامہ اور اخلاقیات کی حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے الف ہر شہری کو اپنے مذہب پر قائم رہنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہوگا. ہر مذہبی گروہ، فرقے اور مسلک کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے مذہبی ادارے قائم کرے، انہیں برقرار رکھے اور چلائے. اچھا، ستم ظریفی دیکھیں کہ تعزیرات پاکستان کی شق 298 میں احمدیوں پر دیگر پابندیوں کے علاوہ یہ پابندی بھی ہے کہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، سلام نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے. بلکہ اس قانون میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی احمدی خود کو مسلمانوں کی طرح پوز کرے تو یہ بھی جرم شمار ہوگا. اب میں کچھ آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھوں گا، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس حد تک جو ہے احمدیوں کو آزادیاں حاصل ہیں، جس کا منسٹر صاحبہ ذکر کر رہی تھیں. اگر ہم دیکھیں کہ 298 کے جب سے یہ آرڈیننس جاری ہوا تو احمدیوں کو 765 کیسز ایسے ہیں جن میں کلمہ طیبہ لکھنے پہ یا ظاہر ان کو لگانے پہ ان کو سزا جو ہے مقدمات درج ہوئے ہیں. 447 ایسے مقدمات ہیں جن میں پوز ایز مسلم کی وہ جو ہے مبہم اصطلاح کے ساتھ انہوں نے مقدمات درج کیے ہیں. 800 سے زیادہ مقدمے ہیں، اور اگر میں ایگزیکٹ فگر بتا دوں تو 820 کے قریب مقدمے ایسے ہیں جن میں احمدیوں پہ تبلیغ کرنے کی وجہ سے جو ہے مقدمات درج ہوئے ہیں. اچھا، ایک طرف سے یہ مقدمات کا سلسلہ ہے. اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہے احمدیوں کی، اب سب سے بنیادی حق زندہ رہنے کا حق ہے. اور احمدیوں سے یہ حق جو ہے اس طرح چھینا جا رہا ہے کہ جب سے یہ آرڈیننس آیا ہے 1984 میں 264 احمدی ہدف بنا کر جو ہے وہ قتل کیے گئے ہیں. 388 احمدی ایسے ہیں جن پہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. اچھا، اور جو عبادت گاہیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں صورتحال کا جائزہ لیں، 28 عبادت گاہوں کو جو ہے وہ انہوں نے گرا دیا ہے، اور 39 عبادت گاہیں ایسی ہیں احمدیوں کی جن کو اتھارٹیز نے سیل کر دیا ہے. اور ابھی یہ کہنا کہ احمدیوں کو آزادی حاصل ہے. اچھا، اب دیکھیں کہ 23 عبادت گاہیں ایسی تھیں جن کو آگ لگا دی گئی، ہجوم نے آگ لگا دی یا ان کو توڑ پھوڑ کی، اور 17 ایسی تھیں کہ جن پہ زبردستی قبضہ کر لیا گیا. ناظرین، زندہ احمدیوں کے ساتھ تو بدسلوکی کے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں اور یہ بالکل ایک عام مشاہدہ ہے. لیکن جو احمدی اس دنیا سے گزر جاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ پاکستان وطن عزیز میں جو ایک بدسلوکی ہوتی ہے اس کی چند مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اب تک 70 سے زیادہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب احمدیوں کی مشترکہ قبرستان میں تدفین روکی گئی. اس کے علاوہ 39 واقعات ایسے اب تک ہو چکے ہیں کہ تدفین ہو گئی اور اگلے روز یا چند دنوں کے بعد سرکاری انتظامیہ نے یا مخالفین نے اس احمدی کی لاش کو قبر سے نکال کے باہر رکھ دیا. اس سے زیادہ کیا تذلیل ہوگی شرف انسانیت کی. اچھا ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ محترمہ شیرین مظاہری صاحبہ نے کہا کہ آزادی حاصل، اور میں نے آپ کو کچھ اعداد و شمار پیش کیے ہیں. یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ اعداد و شمار صورتحال کی مکمل عکاسی نہیں کرتے، اس سے واضح نہیں ہوتی تصویر مکمل، کیونکہ پاکستان کے گلی کوچوں میں وطن عزیز کے گوشے گوشے میں جس طرح احمدیوں کے خلاف ایک نفرت کی مہم چلائی جاتی ہے، اس کی چند جھلکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے دوران، آپ دیکھیں گے تو ایک اس میں سٹیکرز ہیں، بینرز ہیں، اور احمدیوں کے خلاف ہر قسم کی جو ہے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور قانون یہاں پہ بالکل نہیں روک رہا ان لوگوں کو کہ جو احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. اچھا، ابھی اس کے ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ آزادی اظہار رائے کا ہم ذکر کرتے ہیں جو ایک بڑا بنیادی حق ہے، کہ احمدیوں پر اتنی پابندیاں لگا کے بھی معاندین کا بس نہیں چلا اور وہ جماعت احمدیہ کی ترقیات کو نہیں روک سکے، تو انہوں نے حکومتوں سے مطالبہ کر کے یہ پابندی بھی لگوا دی کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تمام لٹریچر بین قرار دلوا دیا. جماعت احمدیہ کے تمام جرائد جس میں 1913 سے شائع ہونے والا روزنامہ الفضل، ماہنامہ تحریک جدید، نوجوانوں کا رسالہ خالد، خواتین کا ماہنامہ مصباح، یہاں تک کہ بچوں کا رسالہ تشخیص الاذہان بھی اس پابندی کی زد میں آ گیا. یہ آپ نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہوں گے. یہ پابندیاں صحیح ہیں میں ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن پابندی بہرحال موجود ہے. اس سے شیرین مظاہری صاحبہ کا دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے. ظاہر ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پابندیاں غلط ہیں، لیکن
اگر حکومت کا یا شیریں مزاری صاحبہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ پابندیاں جائز ہیں تو انہیں عالمی میڈیا کے سامنے غلط دعویٰ پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں اس حقیقت کو چھپانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ یہ پابندیاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں۔ آخر پہ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ وطن عزیز میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہو اور ہر پاکستانی کو کسی قسم کی تفریق کے بغیر تمام حقوق میسر ہوں۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا۔ اللہ حافظ۔